اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کنسٹرکٹیو پوزیشن ان تملیک۔ تملیک بنیادی طور پر ایسا گفٹ ہے جو کہ وارثان کو دیا جاتا ہے، یعنی ہبہ ہے وارثان کی طرف۔ اب ہبہ کیا ہے؟ ہبہ ایک فرد کے غیر منقولہ جائیداد کو رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے کسی دوسرے فرد کو بغیر کسی کنسیڈریشن کے منتقل کرنا ہبہ ہے۔ عربی میں اس کو نخلا بھی کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو عطیہ بھی کہتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو گفٹ کہتے ہیں۔ جو گفٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ڈونر ہے اور جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے وہ ڈونی ہوتا ہے۔ اب ہبہ یا تملیک ایک ایسا امر ہے جس میں فوری طور پر پوزیشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اور ڈونی کے یا ڈونی کے ایما کے اوپر کسی کا قبضہ لے لینا، یعنی ڈونی بذات خود قبضہ لے لے یا ڈونی کے کہنے پر یا اس کی رضامندی کے ساتھ کوئی اور قبضہ لے لے تو ہبہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہبہ یا تملیک جو ہے اس کے بیسک انگریڈینٹ کون کون سے ہیں؟ پہلی چیز ہے ڈونر کی طرف سے آفر، دوسری چیز ہے ڈونی کی طرف سے ایکسیپٹنس، اور تیسری ہبہ یا تملیک کے وقت ہبہ کی جانے والی چیز کے اوپر ڈونر کا اختیار ہو اور ڈونی کو اس کا پوزیشن ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اب جب یہ تینوں چیزیں آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن مکمل ہو جاتی ہیں تو بنیادی طور پر گفٹ تملیک مکمل ہو جاتی ہے۔ اب صاحب قبضہ لینا بہت ضروری ہے، وگرنہ ہبہ یا تملیک اگر تحریری بھی ہو اور اس تحریر کا رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت اندراج بھی ہوا ہو، لیکن اگر قبضہ مسنگ ہے تو پھر رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ہبہ یا تملیک مکمل ہی نہیں ہوتی اور اس کی قانون کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ ڈونی کے تملیک شدہ یا ہبہ شدہ جائیداد کی قبضہ لینے کے جو مختلف موڈز ہیں اس کی انٹرپریٹیشن مختلف حالات و واقعات کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ بعض صورتحال میں ڈونی عملی طور پر واضح اور ڈائریکٹلی قبضہ لے لیتا ہے، لیکن بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ڈونی بظاہر عملی طور پر واضح طور پر ڈائریکٹلی قبضہ نہیں لیتا ہے، قبضہ لے سکتا ہی نہیں ہے۔ اب اس طرح کا جو پوزیشن ہے اس کو کنسٹرکٹیو پوزیشن کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک خاوند اپنی بیوی کو کوئی جائیداد تملیک کرتا ہے، اگر ایک والد اپنے نابالغ بچے کو کوئی پراپرٹی تملیک کرتا ہے تو ایسا قبضہ اس تملیک کا کنسٹرکٹیو پوزیشن کے زمرے میں آئے گا، اور کنسٹرکٹیو پوزیشن جو ہے وہ بالکل درست قبضہ ہوگا، اور کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی بنیادی طور پر اسی طرح ہی ہوگا جس طرح سے ایکچوئل پوزیشن ہے۔ اگر خاوند نے اپنی جائیداد میں سے کچھ جائیداد بیوی کو ہبہ کی ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں،
اب بیوی گھر کے کام کر رہی ہے، براہ راست خاوند کے جائیداد جو اس نے ہبہ کی ہے بیوی کو، اس کا کوئی انتظام و انصرام نہیں کر رہی ہے۔ اب جو ڈونر ہے خاوند، وہی اس کے امام پر اس کی جو ہبہ شدہ پراپرٹی ہے جو اس نے ہبہ کی ہے خاوند نے، وہی سارا انتظام و انصرام کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بیوی کو جو گفٹ ملا ہے، جو تملیک ہوئی ہے، اس بیوی کا قبضہ خاوند کے ذریعے کنسٹرکٹیو پوزیشن تصور کیا جائے گا، اور کبھی صورت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی بیوی نے تو قبضہ ہی نہیں لیا تھا تو پھر تملیک یا پوزیشن تو ہوا ہی نہیں ہے، گفٹ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کنسٹرکٹیو پوزیشن بھی اسی طرح ہی متصور ہوگا اس صورتحال میں جس طرح ایکچوئل پوزیشن ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 2011 YLR پیج 2984، 2001 YLR پیج 893 اور 1998 SCMR پیج 707، 2014 MLD پیج 635، 2003 CLC پیج 301 اور 2000 YLR پیج 242 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اب صحیح بات تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 سیکشن 122 ہیبے کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ایسی موویبل یا اموویبل پراپرٹی کی منتقلی جس کا وجود ہو اور وہ رضاکارانہ طور پر بغیر کسی کنسیڈریشن کے، بغیر معاوضے کے، ایک فرد جسے ڈونر کہا جاتا ہے وہ دوسرے فرد جس کو ڈونی کہا جاتا ہے اس کو منتقل کرتے ہیں، اور ڈونر نے آفر کی ہو، ڈونی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہو، وہ دونوں اہل ہوں۔ مثلا ڈونر جو ہے وہ اس پراپرٹی کا مالک ہو اور وہ باقاعدہ اہل ہو ایک کانٹریکٹ کرنے کی، اور جو ڈونی ہے وہ بھی باقاعدہ اس کی اہلیت رکھتا رہا ہو۔ اور اگر فرض کریں ایک باپ نے اپنے بچے کو، بچہ بالکل نابالغ ہے، اس کی ایکسیپٹنس تو ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر ڈونی ہبے کو یا تملیک کو قبول کرنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو پھر ایکسیپٹنس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ تو مسنگ میں چلا گیا ہے۔ تو اب ایکسیپٹنس ڈونی خود بھی کر سکتا ہے، اس کے ایما پر کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح پوزیشن ڈونی خود بھی ڈائریکٹلی لے سکتا ہے اور اس کے ایما پر کوئی اور بھی لے سکتا ہے۔ اور اگر ڈونی فرض کرے ایکسیپٹنس لینے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو پھر ایسی تملیک یا ایسا ہبہ جو ہے وہ ویسے ہی ریووک ہو جاتا ہے۔ اب صاحب ہم نے پچھلے دنوں ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ بھی دیکھی لاہور ہائی کورٹ کی، خدا بخش ورسز مسمات ختیجہ، PLD 1968، لاہور ہائی کورٹ پیج 1001۔ اب یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اس ججمنٹ میں تملیک ہبہ کی مختلف صورتوں کو جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے ڈیفائن کیا تھا، اور گفٹ، ہبہ یا تملیک کو بنیادی 4 انہوں نے اس کی مدات رکھی تھی۔ پہلی، ہبہ خالص اور سادہ، یعنی بغیر آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن وداؤٹ اینی کنسیڈریشن۔ دوسرا، درست ہبہ بلفظ۔ اب بلفظ جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا، 2 ہبے ہوتے ہیں اس میں باہمی طور پر۔
اور ہر فریق اس معاملے میں ہبہ بالعوض میں ہر فریق، ایک میں واہب دوسرے میں ڈونی ہے. ایک ابتدائی ہبہ ہوتا ہے اور ایک اس کے عوض، اس کی کنسیڈریشن میں ہبہ ہوتا ہے. اب ہبہ یا عوض پہلے ہبے سے منفرد طور پر ایڈورس چلتا ہے. میں نے آپ کو ہبہ کیا، آپ نے پھر مجھے ہبہ کیا، یہ ہبہ بالعوض ہے. اور اگر کنسیڈریشن نہیں ہے، اگر بدل نہیں ہے، تو پھر وہ سادہ ہبہ ہے. اور اگر سادہ ہبہ ہے تو ہر فریق جو ہے وہ اس کو ریووک کر سکتا ہے. اب دونوں صورتحال میں ہوا سادہ ہبہ ہے یا ہبہ بالعوض ہے، دونوں صورتحال میں ڈیلیوری آف پوزیشن لازمی ہے. ہوا وہ ایکچول پوزیشن کی صورتحال ہے یا حالات و واقعات کنسٹرکٹیو پوزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں اس معاملے کو. ایک بڑی اہم ٹیکنیکلٹی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ریفر کروں گا ایک لینڈ مارک اسسمنٹ ہے 2004 CLC پیج 33 ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا. اور 2008 CLC پیج 1406 بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اب صاحب ہبہ تملیک کے ذریعے پراپرٹی کی جو منتقلی ہے، بنیادی طور پر وہ حق شفا سے مبرہ ہے، ایکسیپشن دے دیتی ہے حق شفا کو. اور کوئی فریق دونوں پارٹیز کی طرف سے کسی بھی چیز کو اس میں کسی نقص کی بنا پر مسترد نہیں کر سکتا. یعنی اگر ہبہ بالعوض ہے تو پھر دونوں پارٹیز ایک جیسا، ایک دے رہا ہے دوسرا دے رہا ہے، اور پھر دوسرا دے رہا ہے دوسرا دے رہا ہے. یعنی ہر بندہ اپنے طور پر ڈونر بھی ہے ایک کیس میں، اور دوسرے میں وہ ڈونی ہے. اب صاحب یاد رکھیے گا کہ گفٹ اور اس کا بدل، ہبہ بدل کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک ہی معاہدہ کا حصہ ہوتے ہیں. اور جو ڈونر ہے وہ ڈیو ٹو بدل یا کنسیڈریشن دوسرے ہبے کی وجہ سے ہبہ کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہبہ جو بالعوض ہے اس کو عام طور پہ بے کے معنوں میں لیا جاتا ہے. ٹیکنیکلٹی ہے ایک بڑی قانون کے اندر یہ بھی، کہ یہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو یہ کنسیڈریشن جہاں پہ بھی آ گئی تو وہاں پہ تو معاملہ اور ہے، وہاں پہ تو معاملہ چلا جائے گا صاحب ویسے ہی کنسیڈریشن میں. اور کنسیڈریشن جب آ گئی ہے تو پھر تو بے ہوگی، سیل کے زمرے میں وہ بات چلی جاتی ہے. یہ بڑی ٹیکنیکلٹی ہے، ہم لوگ سول کورٹس میں عام طور پہ اس کا جو ہے فیس کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ ایسا جو بالعوض ہے ہبہ یا معاملہ، بالعوض کا ہبہ جو ہے وہ مسلم لا کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ کانٹریکٹ ایکٹ کے تابع ہوتا ہے. اور اس کے اوپر ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، کیونکہ یہ بالعوض ہے. اور بالعوض جب بھی معاملہ آتا ہے تو پھر اس میں بے کے تمام عوامل بھی پائے جاتے ہیں. اس میں ہم انشاءاللہ سیر حاصل بعد میں گفتگو کر لیں، کہ ابھی تو ہم کنسٹرکٹیو پوزیشن کی حد تک رہتے ہیں کہ دونوں صورتحال میں قبضے کی حوالگی لازمی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے اور انڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے.
ایکچول صورتحال میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو کنسٹرکٹیو مینوں میں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اگر جس طرح سے خاوند اپنی بیوی کو ہبہ کرتا ہے اور سارا اس ہبہ شدہ پراپرٹی کو انتظام و انصرام تو خاوند کر رہا ہے، عورت تو گھر کا کام کر رہی ہے، تو اب اس ہبے کے اندر اس عورت کا جو پوزیشن ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ کنسٹرکٹیولی، کہ یہ کنسٹرکٹیولی عورت کا پوزیشن موجود تھا، اور ایسی صورتحال میں جو انگریڈینٹ آف پوزیشن ہے ہبا کے اندر اسینشیل ہے جو ہبا یا تبلیغ کا، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں، چند دوستوں کے درمیان گپ شپ تھی، میں نے کہا سب دوستوں سے کیوں نہ ہم ڈسکس کر لیں۔ اب ایک نئی ٹیکنیکلٹی آ گئی ہے، ہبا جو ہے بلوز اور بشرط عوض جو ہے، کیا یہ بے کے زمرے میں آتا ہے، اور کیا یہ مسلم لا کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، کانٹریکٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے زمرے میں کس نہج سے آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، تو پھر ہم نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ہبا کے ہی ایک اہم پریپوزیشن کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔